جس کا ذکر آج شہباز شریف صاحب کرتے ہوئے نظر آئے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 28 ارب روپے ماہانہ کے فنڈ سے پیکج کا آغاز کر رہے ہیں۔ اب رائے صاحب بہت سارے سوالات ہیں، سوال نمبر 1 یہ ہے رائے صاحب، اس تقریر کا اگر محور و مرکز دیکھا جائے تو میرا خاندان، میری جماعت، میرے قائد، میرے بھائی نواز شریف صاحب، ہماری دور حکومت، یہی ایک طرز تقریر تھا یہ جو انہوں نے اپنے جو نکات جو ہیں انہوں نے اپنی اس تقریر میں اٹھائے۔ پہلا سوال رائے صاحب، اس حکومت کو شہباز شریف کو عوام نے کیا منتخب کیا ہے؟ اس کا ضرور جواب دیجیے گا، اور پھر یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو اپنی ناکامیوں کا پلندہ عمران خان کی حکومت پر ڈال رہے ہیں، اور کیا واقعی عمران خان نے سیاسی مقاصد کے لیے عام آدمی کو، پاکستان کے عام غریب عوام کو جو ریلیف دیا، یہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے تھا؟ ہاشمی صاحب، اگر سیاسی فائدے کے لیے خان صاحب نے ریلیف دیا تھا تو سیاسی فائدہ حاصل کر لے شہباز شریف بھی سیاسی فائدہ حاصل کر لیں۔ مریم نواز تو کہہ رہی تھی کہ ہم یہ سیاسی قیمت نہیں چکانا چاہتے، تو سیاسی فائدہ حاصل کر لیں۔ وہ کیوں نہیں کرتے سیاسی فائدہ؟ وہ بھی سیاسی فائدہ حاصل کریں، اور پیٹرول کو یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم 150 روپے سے 70 روپے فی لیٹر کے اوپر لے کے آئیں گے، تو 70 روپے فی لیٹر پر لے کے آئیں۔ خان صاحب نے جس طرح سے پیٹرول کی قیمتیں منجمد کر کے سیاسی فائدہ اٹھایا تھا، تو آپ بھی سیاسی فائدہ اٹھا لیں۔ آپ کیوں نہیں اٹھا رہے سیاسی فائدہ؟ پھر شہباز شریف کا ایک ٹویٹ اس وقت وائرل ہے جو انہوں نے اس وقت کیا تھا جب خان صاحب کے دور میں 3 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھی تھی۔ تو صرف 3 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھانے پر شہباز شریف نے ٹویٹ کیا تھا کہ یہ بدترین عوام دشمن حکومت ہے۔ تو 3 روپے کے اوپر اگر ایک حکومت کو عوام دشمن قرار دیا جا سکتا ہے، تو آپ امیجن کریں اور شہباز شریف خود تجویز کریں کہ 30 روپے فی لیٹر پیٹرول بڑھانے پر شہباز شریف کی اس امپورٹڈ حکومت کو مزید کس قسم کے القابات سے نوازا جائے۔ پھر جو شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ نچلے طبقے کو ریلیف، خان صاحب نے صرف جو نیشنل ہیلتھ کارڈ شروع کیا تھا جس میں 10 لاکھ روپے کی انشورنس تھی، یعنی آپ کسی سرکاری ہاسپٹل سے نہیں، آپ اچھے سے اچھے پرائیویٹ ہاسپٹل سے علاج کروائیں، کوئی بھی شخص جا کے وہاں پہ علاج کروائے، 10 لاکھ روپے تک کا اس کا بجٹ تھا کہ 10 لاکھ روپے سے اس کا علاج ہوگا اور اس کو اپنی جیب سے 1 پائی نہیں دینی پڑے گی۔ یہ ہاشمی صاحب، خان صاحب کا اس قوم کے اوپر اتنا بڑا احسان تھا کہ صرف ایک اس احسان کی وجہ سے خان صاحب کو دوبارہ ووٹ بھی ملنے چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اندر اگر کسی گھر کے اندر بیماری آ جائے، یہ جو آپ کی مڈل کلاس ہے، لوور کلاس اور ایون اپر مڈل کلاس، کسی گھر کے اندر بیماری آ جائے تو ہاشمی صاحب نسلیں مقروض ہو جاتی ہیں، آپ کے گھر بک جاتے ہیں، جائیدادیں بک جاتی ہیں، جو آپ نے 2 4 5 10 مرلے کا کوئی مکان بنایا ہو وہ بک جاتا ہے، آپ کو رشتہ داروں سے قرضے لینے پڑتے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی کو کینسر جیسی بیماری ہو جائے یا کوئی اور موذی مرض ہو جائے تو وہ تو بالکل کنگال ہو جاتا ہے اور پوری زندگی وہ قرضے نہیں اتار سکتا۔ تو خان صاحب نے اکراس دا بورڈ وہ یہ نیشنل ہیلتھ کارڈ لے کے آئے، اور اس طرح کی ہیلتھ کوریج آپ کو پتا ہوگا کہ یورپ میں، امریکہ میں اور جو پورا مغرب ہے وہاں پر بھی اس قسم کی یونیورسل ہیلتھ کوریج کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو احساس پروگرام شروع کیا، اس کی انٹرنیشنل ایکنالجمنٹ تھی۔ جو بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام تھا، اس کی تو کرپشن کی داستانیں سامنے آئیں، لیکن خان صاحب کا جو احساس پروگرام تھا اس کو تو UN کے لیول پر ایکنالج کیا گیا، عالمی اداروں نے ایکنالج کیا۔ ثانیہ نشتر کو BBC نے جو احساس پروگرام کی سربراہ تھیں 100 سب سے بااثر خواتین میں شامل کیا۔ تو خان صاحب نے تو نچلے طبقے کو سب سے بہترین طریقے سے ریلیف بھی دیا ہوا تھا، اور یہاں تک کہ جب یہ خان صاحب کا مذاق اڑاتے تھے اور خاتون اول کا مذاق اڑاتے تھے پناہ گاہیں بنانے پر، اور جو انہوں نے پروگرام شروع کیا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، اس کے تحت جو آپ کا ایسا طبقہ جس کے سر پر چھت بھی نہیں ہے، جو رات کو کھانا بھی نہیں کھا سکتا، اس کو بھی ریلیف دیا گیا تھا، اور یہ انشور کیا گیا تھا کہ ہر شخص کے سر پر چھت ہو اور کوئی رات کو بھوکا نہ سوئے۔ تو شہباز شریف کیا بات کر رہے ہیں، یعنی اتنی مہنگائی جو خان صاحب کے دور میں ایک عالمی فنومنا تھا،
اس کے باوجود خان صاحب نے جو سب سے طبقات زیادہ متاثر ہو سکتے تھے ان کو بچایا ہوا تھا. لیکن شہباز شریف نے تو آتے ہی یہ جو 30 روپے پیٹرول پر بڑھائے ہیں اور دوسری جانب اپنے جو ان کے شاہی محلات ہیں, جو ان کے منی لانڈرنگ سے بنے ہوئے اربوں روپے کے گھر ہیں, وہ تو اسی طرح قائم ہیں. شہباز شریف کی پرائم منسٹر ہاؤس میں جس قسم کی ضیافتیں ہو رہی ہیں ان کے خرچے اسی طرح قائم ہیں. کروڑوں روپے دے کر خان صاحب کے خلاف اشتہاری کیمپین چلائی جا رہی ہے, لیکن عوام پر بوجھ ڈالنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کے لیے 30 روپے پیٹرول بڑھا رہے ہیں. اصل میں انہوں نے عوام کو کچلنے کا یہ ایک منصوبہ بنایا ہوا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہاشمی صاحب کہ جو ریکارڈ ٹیکس کلیکشن کی تھی خان صاحب نے, جو کہ خود اب مفتاح اسماعیل نے بھی مانی ہے, تو خان صاحب کے پاس ایک ونڈو اوپن ہو گئی تھی جہاں سے وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دے سکیں. لیکن ان کے پاس جو ٹیم ہے نہ اس میں صلاحیت ہے, نہ ہی ان میں اس قسم کی کیپیسٹی ہے, اور نہ اس قسم کے ول ہے جس ول کے ساتھ خان صاحب عام طبقے کو ریلیف دینے کے لیے بہت زیادہ کمیٹڈ تھے. تو اس قسم کے ول بھی نہیں ہے, اس قسم کا درد بھی نہیں ہے. خان صاحب کے وہ الفاظ ہمارے ذہنوں میں گونجتے ہیں جب خان صاحب یہ کہتے تھے کہ یہ مہنگائی کی وجہ سے مجھے رات کو نیند نہیں آتی اور ہر وقت میں اس مہنگائی کے متعلق سوچتا رہتا ہوں. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ شہباز شریف کو کبھی اس کا خیال آیا ہوگا جو لوگ اربوں روپے کے محلات میں جو کہ اس ملک سے لوٹ کر بنائے گئے عدالتی فیصلوں کے مطابق وہاں جو شاہانہ زندگی گزارتے ہیں, ان کو کیا پتا کہ غریب عوام کس حالات سے گزر رہے ہیں. تو یہ 30 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا کر یہ کچلا گیا ہے عوام کو, اور اب ڈیمیج کنٹرول کے لیے یہ شہباز شریف نے, جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس قسم کے سیاسی وہ ڈرامے کرتے ہیں, تو ڈیمیج کنٹرول کے لیے انہوں نے یہ سیاسی ڈرامہ کیا ہے. اور ہاشمی صاحب, آج جو میں نے خطاب دیکھا شہباز شریف کا بطور وزیر اعظم, آپ خان صاحب کے خطابات کے ساتھ ذرا موازنہ کر لیں. خان صاحب کے خطابات کو انٹرنیشنل کوریج ملتی تھی, پتہ چلتا تھا کہ ایک انتہائی تعلیم یافتہ, ایک ایسا لیڈر جس کا کرزما بھی ہے, جو بول سکتا ہے, جو اپنے موقف کو بیان کر سکتا ہے, جو عوامی مسائل کے متعلق بھی بات کر سکتا ہے, جو فورن پالیسی کے متعلق بھی بات کر سکتا ہے. ان کے خطاب کو شہباز شریف کے خطاب کے ساتھ کمپیریزن کریں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ملک کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے. شہباز شریف کے خطاب کے متعلق جب ہیڈ لائنز انٹرنیشنل میڈیا میں بنیں گی تو اس قسم کی بنیں گی کہ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ میں ملوث وزیر اعظم کا پاکستانی قوم سے خطاب. تو آپ ذرا کمپیئر کریں تو پھر آپ کا دل دہلتا ہے کہ خان صاحب کو ہٹا کر اس کرپٹ ٹولے کو مسلط کر کے اس ملک کے ساتھ اور 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے. اور یہ خبر سن کر ہمارے جو ویورز ہیں, اور ہاشمی صاحب آپ کے کانوں سے دھواں نکل جائے گا, ذرا دل تھام کے آپ نے یہ خبر سننی ہے. دل پہ ہاتھ رکھ لیں, پہلے میں اپنے ویورز کو خبردار رکھ لیا سر, رکھ لیا سر, رکھ لیا ہاتھ رکھ لیا. اب یہ نیا جو چیئرمین نیب لگا رہے ہیں, چیئرمین نیب کا تقرر ہوتا ہے پرائم منسٹر اور اپوزیشن کی مشاورت سے, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شفاف طریقے سے چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے, یعنی نئے چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی مشاورت کے نتیجے میں یہ نیا چیئرمین لگے گا نیب کا. یعنی راجہ ریاض سے مشاورت ہوگی. راجہ ریاض سے مشاورت کے بعد چیئرمین نیب جیسا انتہائی اہم جو عہدیدار ہے اس کا تقرر ہوگا. اب سپریم کورٹ کو اس اندھیر نگری کا نوٹس لینا چاہیے. آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرح سے اس کو اپنے گھر کی جاگیر سمجھ لیا ہے کہ نیب نے احتساب کی پوری ڈرائیو چلانی ہوتی ہے, اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ بندہ جس کو انہوں نے 22 کروڑ روپے میں خان صاحب کے بقول خریدا, جو کہ سندھ ہاؤس میں یرغمال بنا رہا یہ کہہ کر کہ میں نے عمران خان کے خلاف ووٹ دینا ہے, جو ان کا اپنا بندہ ہے. اور اس کا کیلیبر آپ دیکھ لیں, راجہ ریاض کا کیلیبر دیکھ لیں کہ راجہ ریاض کا ایک فوٹو, ایک پکچر ابھی جو انہوں نے خود ٹویٹ کیا وہ وائرل ہوا, اور اس میں انہوں نے یہ بتایا اپنے بیٹے کی شادی کی تصویر لگا کے کہ خان صاحب کہتے تھے کہ لوٹوں کے بچوں کی شادی نہیں ہوگی, یہ دیکھیں میرے تو بچے کی شادی ہو گئی. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو لوٹا ثابت کر دیا کہ خان صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے. اپنے آپ کو لوٹا قرار دے کر انہوں نے کہا کہ دیکھیں میرے بچوں کی شادی ہو گئی, اور اوپر یہ بھی لکھا
کہ لوٹوں کی بچوں کی شادی کے متعلق خان صاحب کیا کہہ رہے تھے. تو راجہ ریاض کے کیلیبر کے آدمی سے اب مشاورت ہوگی اور اپنا یہ چیئرمین نیب لے کے آئیں گے. آپ اندازہ کر لیں. نام بتائیں نا راجہ صاحب. 3 نام ہیں, 3 فواد حسن فواد ہے اور باقی 2 نام. دیکھیں وہ نام تو جب سلیکٹ ہوں گے اس کے اوپر ہم بڑی تفصیل سے بات کریں گے, اندر کی خبر بھی دیں گے. لیکن راجہ ریاض, بشیر میمن, فواد حسن فواد اور اس کے ساتھ ساتھ فواد حسن فواد ظاہر ہے کہ پرنسپل سیکریٹری رہ چکے ہیں میاں نواز شریف کے. فواد حسن فواد ادروائز ایک کمپیٹنٹ آدمی ہے. میاں نواز شریف کے پرنسپل سیکریٹری رہ چکے ہیں, ادروائز ایک کمپیٹنٹ آدمی ہے. لیکن فواد حسن فواد تو ظاہر ہے کہ چیئرمین نیب کے عہدے کے لیے اس لیے موضوع نہیں ہے. پھر تو آپ کا اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ آپ نے میاں نواز شریف کے ایک انتہائی قریبی شخصیت کو, جو کہ ان کے فیملی ممبر کی طور پر ان کے ساتھ وفادار تھے, ان کو چیئرمین نیب لگا دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو احتساب نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے ہاشمی صاحب کہ کرپشن کے کیسز اگر عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ پر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈ توڑ کیسز ہیں تو لے آئیں سامنے. اب آپ کی حکومت ہے, آپ اس کے شواہد سامنے لے آئیں. اور جو 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ میں آپ نے افسران کے تبادلے کیے, سپریم کورٹ نے وہ تبادلے روکے. سپریم کورٹ نے کہا, سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے کہا کہ بادی النظر میں یہ تفتیش پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے قانونی نظام پر لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا. تو آپ تو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. اگر آپ کے اوپر کرپشن کے الزامات جو ہیں ان میں شواہد نہیں ہیں, پھر آپ کو تحقیقاتی عمل میں رکاوٹیں ڈالنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ کو وہ افسران تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو ہاشمی صاحب یہ تو ایک اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ شہباز شریف بعد میں دل میں ہنستے بھی ہوں گے کہ میں کتنے کانفیڈنس کے ساتھ کس قسم کے جھوٹ اس قوم کے سامنے بول رہا ہوں اور کس طریقے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کے کرپشن کے ریکارڈ تھے. کوئی میگا سکینڈل خان صاحب کے دور میں نہیں آیا. ایک رنگ روڈ سکینڈل جو کہ ابھی کرپشن کا سکینڈل بننا تھا, ابھی اس کے اندر کرپشن نہیں ہوئی تھی. خان صاحب کو جب اطلاع ملی تو خان صاحب نے زلفی بخاری سے استعفیٰ لے لیا. زلفی بخاری کے اوپر بھی کوئی کرپشن کا الزام ثابت نہیں ہوا تھا, لیکن خان صاحب نے استعفیٰ لے لیا کہ تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھے. تو خان صاحب تو اس حد تک محتاط تھے. تو آپ کہاں بات کرتے ہیں کہ خان صاحب کے کرپشن کے کوئی انبار لگائے ہوئے تھے؟ اگر انہوں نے کرپشن کے انبار لگائے ہوئے تھے تو کریں کیسز, عدالتیں بھی یہیں پہ ہیں, ادارے بھی آپ کے کنٹرول میں ہیں, تو آپ آزما کے دیکھ لیں. اور